ہمارے سامنے کورونا کا ایک چیلنج درپیش ہے، اس کو شکست دینے کے لیے، نپٹنے کے لیے، بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے لیے جہاں میڈیا کے ذریعے پاکستان بھر کے ہر سوچ، ہر مکتبہ فکر کے افراد کا تعاون درکار ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم رول ہے وہ اس بابرکت مہینے میں مساجد کے اندر بیٹھے امام، خطیب اور مؤذن کا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے صدر پاکستان کی ریکمنڈیشن پہ جو 20 نکاتی اعلامیہ جس کو انڈورس کیا، مجھے اس حوالے سے، اس کے عمل درآمد کے حوالے سے اگرچہ کہ تحفظات ہیں، لیکن ان دی لارجر اسپرٹ علماء حضرات اور اس اعلامیے پہ دستخط کرنے والے وہ تمام مذہبی رہنما جنہوں نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے، مجھے ان کی قائدانہ صلاحیتوں پر اعتماد ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ علماء حضرات اور ان کے قائدین جنہوں نے یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لیتے ہوئے اس اعلامیے کے اندر جو 20 نکاتی کمٹمنٹ اس قوم سے کی ہے، حکومت سے نہیں، یہ اس قوم سے کمٹمنٹ ہے کہ ہم مساجد کو کورونا کے پھیلاؤ کا ذریعہ نہیں بننے دیں گے۔ عوام کی نظریں میڈیا کی آنکھ کے ذریعے نہ صرف ان مذہبی رہنماؤں پر ہیں بلکہ دیہات، قصبے اور شہر کی سطح پہ ان تمام علماء کا کورونا سے بچاؤ اور حفاظتی تدابیر کے حوالے سے جو رول اور ذمہ داری ہے وہ انتہائی اہم ہو گئی ہے، کیونکہ حکومت نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں علماء، مشائخ اور مذہبی رہنماؤں کو کورونا سے بچاؤ اور حفاظتی تدابیر کے حوالے سے ایک ہراول دستے کے طور پہ چنا ہے، اور کل کے صدر پاکستان کے خط کی روشنی میں جس میں انہوں نے کچھ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، میں امید کرتی ہوں کہ تمام لیڈرشپ جو ہر مسجد کو دیکھ رہی ہے، اس کی قیادت کر رہی ہے یا اوورآل سپروائز کر رہی ہے، وہ اپنے اپنے رول کو اور زیادہ مؤثر بنائیں، اور جہاں کہیں جان بوجھ کے نہیں، میں کہتی دانستہ غیر دانستہ کوئی کمی بیشی آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہے تو اس کو فی الفور درست کیا جائے، اور منوعاً اس 20 نکاتی اعلامیے پہ عمل درآمد کو یقینی بنا کے قوم کے اندر جو اس وقت پریشانی ہے، اضطراب ہے، اور خصوصاً ڈاکٹر حضرات جو مسلسل اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، ان کی داررسی کی جائے اور ان کو یہ اپنے عمل سے ثابت کیا جائے کہ مساجد اللہ کا
وہ گھر ہے جہاں ہم توبہ طائب استغفار کے ساتھ ساتھ اس وبا سے نجات اور چھٹکارے کے لیے دعاؤں کا سہارا لے کے پروردگار سے رجوع کر رہے ہیں، اور واحد وہی پروردگار کی آلمائٹی طاقت ہے جو اس وبا سے نجات دلانے کے لیے ہمارے لیے نجات دہندہ بن سکتی ہے۔ میں یہاں ڈاکٹر حضرات جو اس وقت جس بے چینی اور اضطراب کا اظہار کر رہے ہیں، ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے ان سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں آپ پہ فخر ہے، آپ اس جنگ کے اندر ہمارے سب سے اہم سپاہی اور فوجی ہیں، اور کرونا کے خلاف جو جنگ ہے اور جہاد ہے، یہ سب سے پہلے ڈاکٹرز، طبی عملے اور پیرامیڈکس کی مدد سے ہی ہم نے لڑنی اور جیتنی ہے، اور آپ ہمارا وہ مؤثر ہتھیار ہو جس کو آسن انداز سے حکومت استعمال کرتے ہوئے اس مشکل محاذ پہ نبرد آزما ہے۔ ہمیں جہاں آپ کی جانوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ پیدا کرنا ہے۔ آپ کی کوارنٹین کے اندر، آئسولیشن وارڈز کے اندر، آئی سی یوز کے اندر، ایمرجنسیز کے اندر، جہاں جہاں بھی خدمات ہیں جو آپ سر انجام دے رہے ہیں، ہم اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہمیں آپ کی ریکمنڈیشنز جو ہیں صوبائی حکومتوں کی مدد سے اس کو کس طرح سے ہاسپٹلز کے اندر اور مختلف شہروں کے اندر پالیسی امپلیمنٹیشن کے طور پہ ہم لاگو کر سکتے ہیں، اس پہ تمام صوبائی حکومتیں اور متعلقہ ادارے جو ہیں اپنی اپنی سطح پہ کام کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان نے جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت ٹریک، ٹریس، ٹیسٹ، کوارنٹین جو ہے وہ ایک ایسا جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا نظام ہے جس سے عوام کو خوف سے بچانا ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم پورے ملک کو یکمشت لاک ڈاؤن کریں، ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہمارا نیشنل سیکیورٹی اپریٹس ہے اس کے ذریعے اور منسٹری انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ یقینی بنایا گیا ہے کہ ہم جو سسپیکٹڈ کیسز ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے، ٹریس کر کے ان کی ٹیسٹنگ کریں، اور جو پازیٹیو ہے اس کو کوارنٹائن کریں، تاکہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے جب ہم سپاٹ لوکیشن پہ جائیں گے اور کلسٹرز کے ذریعے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ سسپیکٹڈ کیسز زیادہ ہیں، اور اسی کلسٹر کو لاک ڈاؤن کیا جائے، اور باقی علاقہ، باقی شہر، باقی جو آپ کا محلہ یا قصبہ ہے یا صوبہ ہے اس کو اس اذیت سے بچایا جائے۔ تو یہ ایک سمارٹ لاک ڈاؤن سیالکوٹ اور باقی ملک کے حصوں میں تو لاگو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو آج آپ کے ذریعے باور کرانے کی ضرورت ہے میڈیا کے ذریعے، کہ ہمارے ڈاکٹرز جو ریزرویشن شو کر رہے تھے کہ فل لاک ڈاؤن کی طرف جائیں، آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا
رمضان کا مہینہ ہمیشہ ایک تو سوشلائزیشن، مساجد اور خریداری کے حوالے سے باقی مہینوں میں سب سے زیادہ رش گین کرتا رہا ہے۔ آپ نے لوگوں کی زندگیوں کو تحفظ دینے کے لیے روزمرہ کے جو امور ہیں ان کی انجام دہی کے لیے کچھ ایس او پیز اور پرائورٹیز سیٹ کی ہیں۔ حکومت پاکستان وزیر اعظم کی قیادت میں ان ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے اپنا فرض سمجھ کے ادا کر رہی ہے۔ کچھ ذمہ داریاں بحیثیت حکومت ہماری ہیں، لیکن کچھ فرائض بحیثیت شہری پاکستان کے عوام کے ہیں۔ حکومتیں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں، لیکن شہری جو ہے انفارچونیٹلی ابھی تک اس حساس مسئلے کی نوعیت کو نہیں سمجھ سکے، اور بار بار اپیلیں کرنے کے باوجود سوشل ڈسٹینسنگ اور آئسولیشن میں جانے سے نہ صرف وہ گریز ہیں بلکہ ہچکچا رہے ہیں۔ ہمیں آپ کی جان اور اس کی حفاظت ہر حال میں یقینی بنانی ہے۔ خدا را احتیاط کریں، اپنے لیے بھی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی۔ دوسرا جو بہت اہم ایشو ہے، میرے بعد کمشنر صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب ایک اوورآل ڈویژنل گوجرانوالا کا نقشہ آپ کو پیش کریں گے، لیکن پاکستان کا اوورآل جو اس وقت لینڈسکیپ ہے، جس میں کل جو ہے انڈسٹریل ورکرز کے لیے جو وزیر اعظم پاکستان ریلیف پیکج دینا چاہ رہے ہیں، اس کے حد و حال واضح کر دیے گئے ہیں۔ کل وہ پیکج ای سی سی میں لایا جا رہا ہے، اور ای سی سی اس کی منظوری دے گی تو اس پیکج کو پھر کیبنٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے وہ کرونا کے متاثرین محنت کش مزدور جن کو فیکٹریاں بند ہونے کی وجہ سے، کارخانے بند ہونے کی وجہ سے، یا کاروباری مراکز کرونا کی وجہ سے جب بند کر دیے گئے تو وہ بے روزگار ہو گئے ہیں، سب سے پہلے ہم ان کی روزگار کا تحفظ کریں کہ ان کے مالکان جو ہیں ان کو نوکریوں سے نہ نکالیں، اور اسی وقت یقینی بنایا جا سکتا ہے جب ہم ان مالکان کے حصے کا بوجھ حکومت اپنے کندھوں پہ لے۔ اس کے لیے جو میکنزم بنا ہے اس کے اندر بجلی کے بلز اور دیگر ریلیف جو ان مالکان کو ہم دے رہے ہیں، وہ کل ای سی سی کے اندر منسٹر انڈسٹری جو ہے میڈیا کو تفصیل سے اپرائز کریں گے، لیکن اس پیکج کا مقصد انڈسٹری کے اندر کام کرنے والا محنت کش مزدور جو ہے اس کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، اس کے روزگار کو تحفظ دینا ہے، اور اس وقت پریشانی کے مشکل کے لمحات میں اس کو سرپرستی دینا ہے۔ آج صبح ایک لیڈر آف دی اپوزیشن نے بیان داغا ہے، اس وقت کرونا سے جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں، بار بار وزیر اعظم اس عزم کو دہرا رہے ہیں کہ کرونا کے ایشو پہ ہم نے سیاست نہیں کرنی، اور اس وبا سے ہم نے یکجہتی سے، قومی یکسوئی سے اور قومی ہم آہنگی سے نپٹنا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے فراغت کا شکار لیڈر آف دی اپوزیشن، جو سیاسی طور پہ بھی آئسولیشن کا شکار ہیں اور ان حالات میں بھی وہ سیلف کوارنٹین ہوئے، سیاسی محاذ پہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی اپنی توپ سے
बम्बारमेंट करते हैं और ऐसा गोला दाग देते हैं जिसका हदफ और निशाना वजीर आज़म पाकिस्तान की ज़ात होती है, तो हमें मजबूरन फिर उनके उस जो इल्ज़ाम तराशी और ज़बान तराशी होती है उसका जवाब देना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने चीनी और आटे के हवाले से एक कमीशन तश्कील दिया। उस कमीशन को एक मैंडेट दिया और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ कि कोई सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो अवाम के मुश्किलात, मसाइल और मसनूई महंगाई और ज़हीरा अंदोज़ी से निपटने के लिए एक लाया अमल बनाती है और एक ऐसी हिकमत अमली तरतीब देती है कि ये जानने की कोशिश करती है कि इस मुल्क के अंदर जहाँ अशियाए ज़रूरत जो है उसकी वाफर मिकदार मौजूद है और ज़रई अजनास में खुद कफील होते हुए इस मुल्क में पैदावार मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद अवाम तक वो अशिया महंगे दामों क्यों पहुंचती हैं उसको जांचने के लिए कमीशन बनता है। और इस कमीशन को 25 अप्रैल तक की डेडलाइन दी जाती है। उस कमीशन को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए तमाम ज़िम्मेदार अदारे, उनके अरकान, उसके मेंबर बनाए जाते हैं, जिसमें आपके किसी शख्स की नहीं अदारों की मदद ली जाती है और हर ज़िम्मेदार अदारे का एक एक रुकन जो है उस कमीशन का हिस्सा बनता है। जब वो कमीशन पिछले 3 साल का रिकॉर्ड गंगालने के लिए निकलता है और फोरेंसिक ऑडिट करने के लिए मुतल्लिका मिल्स पे दस्तक देता है, तो आपको पता है कि काम जब आप ऑडिट कराते हैं किसी एक फर्म का तो वो कई कई माह लगते हैं। तो यहाँ तो बहुत सारी मिल्स हैं, कारखाने हैं और फिर उसको फोरेंसिक ऑडिट करना, उसका एनालिसिस करना और लॉकडाउन की वजह से जो दफातर के अंदर आपको पता है ह्यूमन रिसोर्स में कमी रही, तो जो लेजिटिमेट उस कमीशन का इख्तियार है कि अगर उसको दिए हुए सेट टाइम में वो कमीशन अपना काम मुकम्मल नहीं करता तो ये कानूनी तौर पे उस कमीशन के इख्तियारात में शामिल है कि वो टाइम एक्सटेंशन की अपील करता है। तो कल जो कमीशन ने अपील की है कि हमें मज़ीद 3 हफ्ते का वक्त दिया जाए, चूँकि ये काबीना ने उनको टाइम एलोकेट किया था, टाइम बाउंड किया था और कल उनकी रिक्वेस्ट दोबारा काबीना में ही पेश की जा रही है। ये इस्तेहकाक कैबिनेट का है कि वो फैसला करे कि उन्होंने उनको ये 3 हफ्ते का टाइम एक्सटेंड करना है या नहीं। लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन ने वजीर आज़म पाकिस्तान की ज़ात को सियासी तौर पे जिंदा रहने के लिए इल्ज़ाम तराशियों का टारगेट बनाया। वो शायद ये भूल गए हैं कि इस हुकूमत को अभी आए 2 साल नहीं हुए, तो हम अभी पिछले 10 साल में जो सब्सिडीज दी गई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब बेनिफिशरी आपका अपना ख़ानदान है, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब की सोच को आगे लेके चल रहे हैं। तो आप अपने ख़ानदान का एहतसाब कब करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी आपके अपने बेटे हैं। और ये भी पाकिस्तान की तारीख में अनोखा मजाक हुआ कि ताया ने भतीजे को और बाप ने बेटे को सब्सिडी दी है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान का कोई ना बेटा इसमें इन्वॉल्व है, ना कोई भाई इन्वॉल्व है,
اور نہ کوئی خاندان کا فرد انوالو ہے جس کو بچانے کے لیے انہیں اس کو ڈیلے کرنا ہے. اس کے اندر اگر کوئی چیز انوالو ہے تو پاکستان کا قانون انوالو ہے، اور قانون کی حکمرانی جو ہے اسی کو یقینی بنانا ہے. اور انشاءاللہ اس قوم کے سامنے عمران خان اور ان کی حکومت سرخرو ہوگی، کیونکہ 3 سال کا جو آڈٹ کا مینڈیٹ اس کمیشن کو دیا گیا ہے اس کے لیے یہ وقت ناکافی ہے. اور اگر وہ وقت بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹرانسپیرنسی کو بھی انشور کریں اور کوئی لیکونہ اور کوئی ایسی چیز نہ باقی رہے جس کی وجہ سے عوام تک حقائق پہنچانے میں مشکلات آئے. لہٰذا آپ جو کل شیخ رشید نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آپ آئے کسی اور کام کے لیے تھے، آپ کے گھر کی لڑائی نے آپ کے ارمان ادھورے چھوڑ دیے ہیں، تو اس میں شیخ صاحب کی سٹیٹمنٹ کو آپ نے دل پہ لے لیا. آپ کے اور آپ کے گھر کے معاملات شہباز شریف صاحب ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. چچا بھتیجی سیاسی فورم پہ کیا کھینچا تانی کر کے کس طرح عہدوں کی بندرباٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی جگہ اگر شاہد حقان عباسی کو صدر بنانا چاہتی ہیں، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، یہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے. لیکن اس رپورٹ کو جو پاکستان کے عوام کی امانت ہے، انشاءاللہ اس کو ہم پبلک بھی کریں گے، حقائق سے عوام کو آگاہ بھی کریں گے، اور آپ کی سیاسی دکانداری پہ چورن بیچنے کے لیے کوئی ایسا ذریعہ اور جگہ نہیں چھوڑیں گے. اور آپ کو اس حساب کے اندر حصے دار بننا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ کیوں پاکستان کی تاریخ میں یہ ظلم ہوتا رہا، جس کو روکنے کا ذمہ وزیر اعظم عمران خان نے اٹھایا ہے. میں میڈیا کے ذریعے جو آج ہمارے ایک مخیر حضرات کی کوشش ہے اور ایک حکومت کی کوشش ہے، جب تک دونوں عوام کو ریلیف دینے کے لیے یکجا نہیں ہوں گے، کوئی بھی حکومت اکیلی اتنے بڑے چیلنج سے نبرد آزما نہیں ہو سکتی. آج ہمیں کورونا کے جو فیکٹ فیگرز ہیں، کیونکہ پاکستان میں یہ بار بار جو فگرز ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے کورونا کی وبا پھیل رہی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جس وقت آپ نے سٹارٹ لیا تھا تو آپ کی پر ڈے جو کیپیسٹی تھی ٹیسٹ کرنے کی پورے پاکستان کی، وہ 472 ٹیسٹ پر ڈے تھا. آج جب آپ اپنے ٹیسٹ کی کیپیسٹی کو بڑھا رہے ہیں تو 8 سے 9 ہزار پر ڈے آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے جتنے ٹیسٹ زیادہ ہوں گے اتنی متاثرین کی تعداد زیادہ ہوگی. جب آپ نے سٹارٹ لیا تھا تو آپ کی 6 لیبز تھی، آج پاکستان میں ان لیبز کی تعداد جو ہے 40 ہو چکی ہے، اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ٹیسٹ کرنے کی جو کیپیسٹی ہے اس کو اینڈ آف مئی تک 20,000 تک لے کے جائیں. اور جو آپ کی لیبارٹریز ہیں این ڈی ایم اے ان کو 60 لیبز تک لے کے جانا چاہتی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے. تو جہاں آپ متاثرین کی تعداد بڑھے گی وہاں ظاہر ہے ہمارے لیے چیلنجز بڑھیں گے، اور وہاں آپ کی بحثیت شہری ذمہ داریاں بڑھیں گی، اور ہم نے حقوق اور فرائض میں توازن قائم کر کے ہی اس بحران سے نکلنا ہے. جو اپ ڈیٹڈ انفارمیشن 26 اپریل کی آج صبح 5 بجے تک کی دستیاب ہے، اس کے مطابق جو پاکستان میں ایکٹیو کووڈ کیسز کرونا کے سامنے آئے ہیں وہ 9,588 ہیں، اور ٹوٹل جو اب تک ٹیسٹ کیے گئے ہیں جو ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں پہلے تو ان کی تعداد جو ہے وہ 12 ٹوٹل ڈیٹیکٹڈ
यानी जो 783 केसेस जो 25 अप्रैल को डिटेक्ट हुए वो डाल लिए जाएं तो ये 12,723 केसेस हैं, जिसमें से एजे के 55, बलोचिस्तान 722, गिलगित बल्तिस्तान 308, आईसीटी 235, केपीके में 1793, पंजाब 5,378, सिंध जो है वो 4,232। और इसमें जो अहम चीज़ है कि इन जो कोरोना के इन्फेक्टेड केसेस में 2,866 जो हैं वो रिकवर हुए हैं और अनफॉर्चुनेटली 269 यानी 269 जो हैं वो डेथ्स हुई हैं और उनमें सिंध में 78, पंजाब में 81, केपीके में 93, आईसीटी में 3, बलोचिस्तान में 11, गिलगित बल्तिस्तान में 3 और आज के दिन तक 78 पेशेंट्स जो हैं वो क्रिटिकल हैं। इसका मतलब ये है कि वो वेंटिलेटर पे हैं। जो 1,44,365 टेस्ट कंडक्ट किए गए उसमें से 6,218 25 अप्रैल को कंडक्ट हुए। जो हम इसका लोकल ट्रांसमिशन वाइज अगर जायजा लेते हैं तो 81% जो है वो ट्रांसमिशन है जो फॉरेन ट्रैवल वाले लोग पाकिस्तान आए और उनसे हमारा ये कोरोना का स्प्रेड हुआ, वो 81% है। 19% जो है वो आपके लोकल ट्रांसमिशन 81% है और फॉरेन ट्रैवल 19% है। जो 717 हॉस्पिटल जो हैं उनको क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ के साथ लैस किया गया है और उसके अंदर 3,399 पेशेंट्स जो हैं वो मुल्क भर में इस वक्त दाखिल हैं। तो ये वो सूरत हाल है जो एक क्लियर रिफ्लेक्शन देती है आपको कि सोशल डिस्टेंसिंग का आपके लिए कितनी ज़रूरी है। और अगर आपने एहतियात की तो हम पूरा उम्मीद है कि हम उन तमाम जो प्रोजेक्शंस हैं उसके ग्राफ को नीचे लाने में कामयाब हो जाएंगे और ईद जो है वो आपके लिए एक खुशखबरी की नवीद बन सकती है। और अगर हमने बेहतियाती की और लापरवाही इसी तरह करते रहे और इसको हमने सीरियसली अपने इर्द गिर्द लागू ना किया तो फिर बसीत कौम जो है हमारे चैलेंज बढ़ सकते हैं। हमें आप सबका तावन चाहिए और ख़ास तौर पे जो सियासी रहनुमा हैं वो अपनी एनर्जीज़ और ख़ुसूसन अपोजिशन अपना तमाम तर फोकस जो है वो कोरोना के बचाव और मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए हुकूमत की काविशों का हिस्सा बने और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो टाइगर फोर्स के ज़रिए रिलीफ पैकेज है उसको मुस्तहकीन तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ दें और मिल के हम इस वबा का मुकाबला करके इसका ख़ात्मा करें। और यही पाकिस्तान के अवाम हमसे तवक्को रखते हैं। मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश करूंगी कि वो गुजरांवाला डिवीज़न के अंदर अब तक जो हुकूमती स्ट्रेटजी रही वो इंडस्ट्री के हवाले से हो, वो क्वारंटीन के हवाले से हो, वो ओवरऑल टेस्ट के हवाले से हो और फिर पब्लिक रिलीफ के हवाले से वो आपको मीडिया को तफसील से बताएंगे और उसके बाद डीसी साहब इसको वाइंड अप कर लेंगे कि डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के अंदर जो है वो इस वक्त हमारे चैलेंजेस क्या हैं।